یہ لیلۃ القدر کی راتیں، یہ قرآن پاک کا سننا، یہ قرآن پاک کا سنانا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ سارے معمولات اللہ تعالیٰ کی امت کو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشانے کے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ اس کامیابی کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف طریقے، مختلف عبادات رکھی ہیں کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے سے میری طرف آ جائے، مجھے پہچان لے، میرے رسول کو پہچان لے، میرے رسول کی تعلیمات کو پہچان لے اور میرا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف مواقع پر مختلف عبادات کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے حوالے کی ہیں۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت مصلی رسول پر کھڑے ہو کر قرآن پاک سنانا اور پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پاک سننا تراویح کے اندر۔ اور اسی طرح اسی ماہ مبارک کو اللہ نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دیا، رمضان المبارک۔ اس کے نام پر ہم غور کریں، یہ نام صرف نام ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کے دریا بہا رہا ہے۔ فرمایا کہ رمضان، رمضان کے پہلا لفظ را آتا ہے، را رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پہلا عشرہ اللہ نے رحمت کا عشرہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا دوسرا لفظ میم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ عشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی مغفرت کا عشرہ ہے۔ فرمایا کہ پہلے عشرے میں میرا بندہ روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، سیام کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو دن کو روزہ رکھ کر کام کاج کرتا ہے، اپنی دیہاڑی اپنی مزدوری کرتا ہے، اپنی تھکاوٹ کے باوجود رات کو مصلی پر سنانے والے حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کے اندر 20 رکعات کے اندر 100 پارہ 150 پارہ سنتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ پہلا عشرہ مکمل ہوتا ہے اللہ کی رحمت ان پر مکمل ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کی رحمت کے ڈھانپ میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی چادر میں آ جاتا ہے، تو دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہوتے ہی، شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا پروانہ بھیج دیتے ہیں۔ تو رمضان کے دوسرا لفظ میم ہے، میم مغفرت کی طرف اشارہ کر کے مغفرت کے دریا بہا رہا ہے۔ فرمایا کہ تیسرا لفظ وعد ہے، یہ میرا رب اس امت کی ہمیشہ کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرے یہ بندے جنہوں رمضان المبارک کے اندر اس مشقت کے اندر دن کو کام کاج کیا، رات کو مصلی پر سنانے والے حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پاک سنا، فرمایا کہ میں ان کے ضامن ہوں، یہ میرے مغفور ہیں اور میری رحمت کے یہ مستحق ہیں۔ فرمایا کہ الف، رمضان کا الف اشارہ کرتا ہے، اشارہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہیں، یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور نون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں رب دنیا کے اندر بھی اپنی نعمات سے نوازوں گا اور قیامت کے دن ہمیشہ کی نعمتوں کے اندر اسے رکھوں گا۔ کل قیامت کے دن فرمایا کہ دسترخوان بچھا ہوگا، جنت کی نعمتیں دسترخوان پر ہوں گی، جتنے بھی روزے دار ہیں میرے محبوب کے امتی، فرمایا کہ سب کے سب دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، افطار کر رہے ہوں گے، خوش گپیوں میں ہوں گے، ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، اور پوری امت باقی حساب و کتاب میں پھنسی ہوگی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گپ لگا رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، قیامت کا ماحول ہے، قیامت کا منظر ہے، سارے لوگ اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر ایک ٹینشن اور پریشانی میں ہے، اور یہ لوگ کھانے میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں، گپ شپ میں ہیں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور امتی بندیاں ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھے، دن کو روزے رکھے، رات کو قیام کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اور رمضان المبارک کے روزوں کا حق ادا کیا. آج اللہ انہیں انعامات سے نواز رہا ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس نعمت والے دسترخوان پر ہم بیٹھیں اور اللہ کی نعمتیں لوٹیں؟ سب چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے. یہ وہ بابرکت مہینہ، کوئی معمولی مہینہ نہیں. تو اس رمضان المبارک